السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے AIOU اسلامیات یونٹ نمبر 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آگے کچھ یونٹ کا تعارف ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور ان کو بھی اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں۔ قرآن کی اس تشریح و تفریح اور اس پر عمل کرنے کے نبوی طریقے کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو بنیادی قانون کی حیثیت حاصل ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے۔ لہٰذا ایک عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہم ترین ہادی رہنما کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور حکیمانہ تعلیمات پر نظر ہونا بے حد ضروری ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی ہے۔ حدیث کے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز رسول خدا تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت اور سیدھی راہ پاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام یعنی حدیث کی شرعی حیثیت واضح کر دی ہے۔ اس یونٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سنت کی تشریح، حدیث کی اہمیت و حیثیت، حدیث کی تدوین، حدیث عہد رسول میں قرآن کی مشہور کتابیں، روایات حدیث میں شرائط، حدیث کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اس طرح حدیث و سنت کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اور اس بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آخر میں 20 منتخبہ حدیث بھی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ دی گئی ہیں۔ ان میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ ان پر عمل کر کے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آگے یونٹ کے کچھ مقاصد دیے ہوئے ہیں۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ حدیث اور سنت کی وضاحت کر سکیں اور ان کی الگ الگ حیثیت کا تعین کر سکیں، حدیث کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈال سکیں، تدوین حدیث کی کوششوں کو بیان کر سکیں، روایات حدیث کا مفہوم بیان کر سکیں اور روایات حدیث میں شرائط کی وضاحت کر سکیں، حدیث کی مشہور اقسام کی وضاحت کر سکیں، حدیث کی مشہور کتب کے نام گنوا سکیں، 20 منتخب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متن یاد کر کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ اور تشریح بھی کر سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو ٹاپک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم نے ہمیں بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے، لیکن ہم کتنی نمازیں پڑھیں، کس وقت پڑھیں، ہر نماز میں کتنی رکعت ہوں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، نمازوں میں کیا پڑھا جائے، یہ سب باتیں قرآن حکیم نے تفصیل سے نہیں بتائیں، بلکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پر چھوڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو ایک ایک بات زبانی سمجھائیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں اور پھر لوگوں کو بھی عملی طور پر سکھا دیں تاکہ ہر بات واضح ہو جائے۔ عموماً یہی صورت قرآن کے دوسرے احکام کی ہے۔ قرآن حکیم میں اجمالی طور پر کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، اور اس کی تشریح و تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بغیر قرآن کا مطلب سمجھنا دشوار ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تشریح و تفریح نہ فرماتے تو ہمیں شرعی احکام پر عمل کرنے میں قدم قدم پر دقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ عطا فرمائیں اسے قبول کرو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات اگر حجت نہ ہوتے تو پھر قرآن حکیم میں نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی نہ ہوتا، بلکہ صرف کتاب اللہ پر ایمان لانا کافی ہوتا۔ اس لیے ایمان لانا اس چیز پر واجب ہوتا ہے کہ جو پکی دلیل ہو، ورنہ جو شاید دلیل نہیں بن سکتی
اس پر ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اگر آپ کی بات ماننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، کیونکہ وہ بات اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی ضروری ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے احکام پر عمل کرنے کے اس حد تک پابند تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ارشادات کی اطاعت ضروری ہے۔ تو اہم نکات ہیں آگے کچھ تو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات اور ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ ان کی وضاحت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے حضور کی اطاعت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی ہر بات مانو، جو حکم فرمائے مانو، جس بات سے منع کر دیں تو باز آ جاؤ۔ حدیث کے معنی بات کی ہیں، لیکن عام طور پر جب ہم حدیث یا حدیث نبوی کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، گفتگو، کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ حدیث کی جمع احادیث ہیں۔ جو شخص علم حدیث کا ماہر ہو اسے محدث کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، کام اور کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ کر پسند کرنا یا خاموش رہنا حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ تو آگے ہے سنت کا مفہوم۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ، راستہ اور طرز عمل ہے، مگر اسلامی اصطلاح میں قرآن و سنت سے مراد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا سنت کہلاتا ہے۔ عام طور پر حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو حدیث اور عمل کو سنت کہتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔